مسجد عائشہ سے احرام باندھنا بالکل ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ائمہ متفق ہیں اس بات پہ، اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ بعض دوستوں کو مغالطہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہو کہتے ہیں کہ یہاں سے صرف چونکہ بی بی عائشہ نے عمرہ کیا ہے اور وہ بھی ضرورت کے تابع کیا ہے کہ انہوں نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باقی جو بہنیں ہیں ان سب نے عمرہ بھی کیا حج بھی کیا، میں نے حج کیا عمرہ تو نہیں کیا، تو آپ نے اجازت دی کہ جا کے تنعیم سے احرام باندھ کے نیت کر کے تم بھی عمرہ کر لو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ صرف بی بی عائشہ کے لیے تھا، آپ کے بھائی جو گئے تھے ان نے عمرہ نہیں کیا، تو لہٰذا یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس وقت ہے جب کسی مجبوری سے وہ عمرہ نہ کر سکے ہوں۔ بہرحال جو کہتے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، ہم تو کسی پہ تنقید نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات یاد رکھو یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ صرف بی بی عائشہ کے لیے ہوتا تو اللہ کے نبی وضاحت نہ فرما دیتے کہ عائشہ خاصتاً لگ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ حضور نے یہ وضاحت نہیں فرمائی۔ نمبر 2، بی بی عائشہ کی عادت مبارک تھی، وہ ہر سال حج پہ آتی تھی، تو جب بھی آتی تھی مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کرتی تھی، وہ ہر دفعہ تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی نا۔ نمبر 2۔ نمبر 3، یہ کہنا کہ مرد نے نہیں کیا یہ بھی غلط ہے۔ مسند احمد میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان دونوں نے عمرہ کیا۔ تو بلا وجہ اللہ کے دین سے روکنا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمد، بلکہ اس پر بھی بحث ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر جیرانہ سے عمرہ کریں تو وہ افضل ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ اس پر بھی علماء نے بحثیں کی ہے، پتہ نہیں یہ جو یا تو کتابیں نہیں پڑھتے صرف، یا ہم سے کوئی ناراضگی ہے بس ہماری تفدید کرنی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھائی جیرانہ سے خود حضور پاک نے عمرہ فرمایا ہے لہذا وہ افضل ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں حضرت وہ حدیث فعلی ہے، مسجد عائشہ کی عمرے کی حدیث قولی ہے، اور حدیث قولی فعلی سے افضل ہوتی ہے۔ فعلی تو کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، حضور نے وضو کر کے بیوی کو بوسہ دیا تو کیا یہ سنت ہو جائے گی؟ ہر آدمی پہلے وضو کر کے بیوی کے پاس جائے بوسہ دے کے پھر نماز پڑھے؟ بیان جواز تھا کہ بھی اگر ایسا ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے نبی کا تو ہر حکم دین ہے نا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بولنا چلنا کپڑا پہن سب دین ہے، ہمارے لیے تو اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بحثوں میں نہ پڑا کریں، جو کرتے ہیں ان کو منع نہ کرو اور جو نہیں کرتے ان کو پکڑ کے نہ لے جاؤ۔ بھائی مجھے سب سے پتہ بھی نہیں ہے کہ EDBI کیا بلا ہے، اس سے جو آپ کو پیسے ملتے ہیں مجھے کیا پتہ، جب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ EDBI کیا۔ آج میرے اپنے ٹیلی فون میں میسج ایک آیا ہوا تو بار بار آیا کہ آپ جو آپ کا کوڈ ہے نا جی اس فون پہ ڈالیں۔ بھائی میں حیران بھی کون کہہ رہا ہے کوڈ ڈالو؟ اچھا مجھے خود بھی پتہ نہیں کہ میرا کوڈ کیا ہے تو میں کیا ڈالوں؟ میں اپنی چھوٹی بھی بچی کے پاس گیا، میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو یہ کیا ہے، مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ای میل کا اگر آپ کا کوئی کوڈ ہے تو وہ ڈالیں۔ میں نے کہا نہ میں نے ای میل بنائی ہے نہ مجھے کوڈ کا پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو بنا دوں۔ میں نے کہا مہربانی کرو، پہلے فون نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے پھر ای میل شروع ہو جائے گی، تو اس لیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کریں۔ اب تم کہتے ہو جی EDBI میں، مجھے کیا پتہ بھی EDB کیا بلا ہے، تم اردو میں نہیں لکھ سکتے؟ کہتے ہیں جی کہ میں تہجد وطر چھوڑے تھے کہ تہجد کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن نیند آ گئی، آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کی اذان ہو رہی، کوئی بات نہیں بعد میں قضا کر لو، وطر واجب ہے اس کی قضا ضروری ہے۔
ٹیلی فون میں جو سم ہے ناروے کی بنی ہوئی ہے، اپنے ملک میں استعمال کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹیلی فون کون سے تمہارے ملک کے بنے ہوئے ہیں؟ وہ بھی تو باہر کے ملک وہ استعمال کرے، باقی سم کا پوچھ رہے ہو، جہاں سے سستی ملے چوری کرو۔ یہ اسی لیے لیتے ہیں نا، وہ سمیں جو ہیں غیر قانونی ہوتی ہیں اور وہ سستی مل جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 6 یا 7 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ روایت بھی کی ہے، لیکن روایت والی بات میں پکا یقین نہیں، لیکن زیارت میں تو کسی کو شک ہی نہیں کہ وہ تابعی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ میرا بھائی حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، وہ بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی تھے، جدید و قدیم علم کے ماہر تھے۔ ان کو تصوف سے کچھ اختلاف تھا۔ ایک دن وہ اتفاق سے سہارنپور تشریف لائے اور سوچ کے آئے کہ آج میں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھوں گا کہ یار یہ تصوف کیا چیز ہے، ہمیں تو سمجھاؤ، اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں بڑی تیاری کر کے آیا کہ آج حضرت کو میں بڑا تنگ کروں گا۔ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کتاب لکھنے میں مشغول ہیں۔ حضرت اس وقت کتابیں لکھ رہے تھے نا، حدیث کی بدل مجہول لکھ رہے تھے، اوجد المسالک لکھ رہے تھے، لام الدراوی لکھ رہے تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے تھے۔ تو میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں نے کہا کہ ایک آدمی حدیث رسول میں مشغول ہے اور میں سوال کروں۔ تو آپ نے دیکھا اور فرمایا ندوی مجھے معلوم ہوتا ہے تم کچھ پوچھنے آئے تھے، پوچھ لو پھر۔ انہوں نے کہا حضرت بڑی لمبی بات ہے، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ انہوں نے کہا تم پوچھ لو لمبی ہے یا چھوٹی ہے۔ میں نے کہا جی تصوف کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابتدا اس کی ہے اخلاص نیت اور انتہا ہے اخلاص عمل، یہ ہے تصوف۔ ابتدا کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ نیت خالص ہو۔ انتہا کیا ہے؟ کأنک تراہ ہو، گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، بس یہ اس کی انتہا ہے۔ کہتے ہیں 2 لفظوں میں ہمیں حضرت نے تصوف سمجھا دیا، ہمارے دل میں وہ جو غبار تھا نا سارا دھل گیا، سمجھ آ گیا کہ تصوف بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ جھینگا کھانا کیسا ہے میرا بھائی؟ میں نے کئی بتایا ہے کہ مجھے اس پر خود بھی اعتراض تھا کہ جھینگا مکروہ ہے، لیکن میں جب بنگلہ دیش کے دورے پہ گیا تو وہاں بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ، جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور جو زندہ ہے اللہ ان کو صحت عافیت دے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج کل بڑا امتحان ہے وہاں بھی علماء کے لیے، ہر جگہ امتحان۔ ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ جھینگا، انہوں نے کہا نہیں یہ مچھلی کی قسم ہے اور حلال۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھایا کہ جب علماء کہہ رہے ہیں، اور پھر جتنا مچھلی کو بنگالی سمجھتا ہے نا، کسی کا باپ بھی نہیں سمجھتا ہے، یہ مچھلی کی ایک ایک نسل کو بھی جانتے ہیں، ایک ایک قسم کو بھی جانتے ہیں۔ جیسے عرب لوگ تھے نا، یہ گھوڑے اور اونٹ کو جانتے تھے، دور سے دیکھ کے بتاتے کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ ابلخ جو ہے، یہ جواد ہے، سباق ہے، نہیں ہے۔ اونٹ کو دیکھ کے کہتے کہ کیسا اونٹ ہے۔ پھر اونٹوں پر ان کے امتحان ہوتے تھے کہ اونٹ وہ ہو جس کی منہ اتنا پتلا ہو کہ گلاس سے پانی پی لے۔ اچھا ہمارے یہاں بھی ہے، روہی کا علاقہ جو ہے نا ہمارا، اس میں بھی اونٹ ہوتے ہیں بڑے زبردست، اور وہ اونٹ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ جیپیں آپ کی جو ہے نا 4 ویل ڈرائیو، یہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا ان اونٹوں کی ایک بڑی عجیب وصف ہے، آپ اونٹ میں بیٹھ جائیں، سفر کر رہے ہیں، جب 100 میل پورے ہو جائیں گے اونٹ سانس کھینچے گا کہ اب 100 میل ہو گیا، میں تھک گیا۔ میں نے خود ان پہ سفر کیا ہے، جیسلمیر کا، بیکانیر کا، بھرت پور، وہ پتہ نہیں کون کون سی دنیا دیکھ ڈالی ہے۔ شکار کے شوق ہوتے تھے، بچپن میں آدمی فارغ ہوتا ہے نا، پاگل ہوتا ہے۔
کافی عرصے سے پیشاب کی تکلیف ہے، مجھے خود ہے اللہ کے بندے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا تو میرے لیے دعا کرو، اللہ شفا۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ رات مجھے ایک لڑکی نے ٹیلی فون کیا اور نے کہا جی میں نے آپ کے درس میں سنا آپ پیشاب کی تکلیف ہے۔ میں نے کہا ہاں جی ہے۔ انہوں نے کہا آپ ادرک جانتے ہیں؟ میں نے کہا ادرک تو ہم جانتے ہیں اور پھر ہمارے کھانوں میں بھی ادرک ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، سبز ادرک لے لیں، اس کو دھو کے اس کو اتنا باریک کاٹیں گے جتنا آپ کا ناخن ہے اتنا پیس کٹ جائے، اور جب اپنے پاس رکھ لیں بستر کے بعد، جب اٹھے کلی کرنے سے بھی پہلے پانی کے ساتھ کھا لیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف رفع ہو جائے گی۔ اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اس نے اپنے اخلاص سے بتایا اور میں دعا بھی کر رہی ہوں، بل اللہ عالم۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں نا، مصیبت یہ ہے کہ جب آدمی زیادہ پڑھا لکھا ہو نا، اس کو لیے بھی بڑی۔ میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے مجھے دوائی دی نا، تو میں نے اس کا پمفلٹ نکال کے پڑھا، کہا بس حضرت مہربانی کریں، نہ پمفلٹ پڑھے میری دوائی مجھے دے دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس میں جب سائیڈ ایفیکٹ پڑھو گے تم تو نہیں کھاؤ گے، کھانا ہے تو پھر ہماری علم پہ اعتماد کرو، نہیں کھانا ہے تو مجھے پیسے 200 ریال کی دوائی ہے میں مفت دے رہا ہوں، اسی لیے آپ نے پمفلٹ نکال کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ہمارا یہ علم جو ہے نا، یہ بھی ہمیں مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے کہ اچھا اس نے بتایا ادرک تو اس کو فائدہ دے گی جس کو سردی کی وجہ سے پیشاب آتا ہو، کیونکہ ادرک گرم ہوتی ہے، اور اگر پہلے ہی کسی کو گرمی ہو مسانے میں تو پھر وہ کیا کرے، وہ تو بڑھ جائے گا۔ بارہ میں نے ایک ڈاکٹر ہیں یہاں، ان کا نام ہے دکتور انمار، بڑا عالم آدمی ہے، بڑا ہی عالم آدمی ہے، اور قرآن و حدیث کا عاشق، اس کو عشق ہے۔ اس نے ایک حدیث پڑھ کے مجھ سے سند بھی لی، اجازت بھی لی۔ اب وہ میرے والد صاحب پر کام کر رہا ہے، ان کے احوال لکھنا چاہتا ہے، اور وہ اسی یورولوجسٹ کا ٹاپ کا ڈاکٹر ہے۔ آج اس کا خود فون آیا تھا بیچارے کا کہ فلاں کتاب مجھے چاہیے، اور کچھ ہمارے ساتھی ہیں جو آپ سے سند لینا چاہتے ہیں حدیث کی اولیات پڑھ کے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا آج تشریف نہ لائیں۔ میں نے کہا آپ کا وہ اعادہ کب ہوگا؟ انہوں نے کہا بدھ کے دن اگر آپ تشریف لیں۔ میں نے بتایا، میں نے کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے آج کے 15-20 دن سے پیشاب کی۔ انہوں نے کہا آپ بدھ کو تشریف لیں 10 بجے۔ تو یہ باتیں زبانی کلامی نہیں ہوتی، ہم دیکھیں گے، آپ کے ٹیسٹ کریں گے، آپ کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے، آپ کا پراسٹیٹ دیکھیں گے، آپ کا PSA دیکھیں گے، آپ کا پیشاب کا فلو دیکھیں گے، اس کے بعد کون کون سی دوائیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی لیں ہیں، وہ دیکھیں گے، کیوں نہیں فائدہ ہو رہا۔ ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی بیچارہ کرے گا۔ باقی اللہ اصل میرا تو اعتقاد ہے تم حاجیوں پر، سچی بات ہے، تمہارا نہیں ہے اپنے اوپر، لیکن مجھے ہے کہ تم اللہ کے مہمان ہو، تم دل سے دعا کرو نا میں ٹھیک ہو جاؤں، کسی دوا کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ دعا نہیں رسمی ہے، ہاں یہ دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے بڑی دعا کرتے ہیں، نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ نہ کرنا۔ کرنی ہو تو باقاعدہ تہجد کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے اسی نیت سے کہ یا اللہ تیرا ایک عاجز ضعیف گندا بندہ ہے، گندی زبان ہے، ناپاک آدمی ہے، لیکن تیرے دین پاک کی خدمت کر رہا ہے، اس کو شفا عطا فرما دے۔ بنگلور میں بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے، 6 مرد اور 2 عورتیں شہید ہوئیں۔ اللہ پاک ان کو ان کے درجات بلند کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بنگلور ہندوستان کا بہت بڑا شہر ہے، آج کل تو IT سٹی ہے، یعنی سب سے زیادہ ٹیلی فون اور یہ الیکٹرانک کی چیزیں وہاں ہوتی ہیں۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا کہ ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی، شادی کے بعد لڑکے کا جو آلہ تناسل ہے، نفس ہے، وہ کام نہیں کرتا تھا، وہ اس کو پھر لندن لے گئے۔ لندن میں انہوں نے اس کے سسر کے آلے سے کچھ حصہ کاٹ کے اس کو لگا دیا ہے۔ کوئی بات کوئی مسئلہ،
دیکھو نا، چونکہ سب کا تو نہیں لگ سکتا نا، میچنگ دیکھنی پڑتی ہے نا. جیسے بلڈ دیتے ہو تو خون کو ملانا پڑتا ہے نا، خون قبول بھی کر، اے گروپ ہے، او گروپ ہے، کون سا گروپ ہے. اسی طرح جب آدمی کا بون میرو ہوتا ہے، جب ہڈیوں کا گودا بدلا جاتا ہے، وہ بھی ماں سوا بھائی کے کسی کا نہیں ہوتا اور لگ ہی نہیں سکتا. تو کوئی ایسی بات نہیں میرے بھائی کو کسی، وہ حیران ہو گیا کہ بھئی اب میرے نفس میں ایک حصہ سسر کا بھی ہو گیا، اس لڑکی کے باپ کا کچھ نہیں ہوتا. وہ کٹ گیا، اس کا نہیں رہا. اس لیے علماء کے مسئلے میں بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، کہ مثلاً ایک آدمی کا ہاتھ کٹ گیا، اس پہ جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ہے تو انسان کا ہاتھ. تو علماء نے کہا کہ نہیں، یہ جز ہے، یہ کل نہیں ہے، اس پہ جنازہ نہیں پڑھا جائے. اسی طرح اس میں بھی بحث ہے کہ چور کا ہاتھ کٹ گیا، اب وہ ہاتھ چور کو واپس کر دیں یا نہ کریں، کیونکہ سزا تو ہے نا کاٹنا. اب یہ تو کہیں نہیں لکھا نا کہ وہ تم اپنے پاس رکھ لو، آپ نے کاٹ دیا، سزا اس کو مل گئی. اچھا، اگر وہ ہاتھ ہم چور کو دے دیں تو آج کل تو پلاسٹک سرجری کا زمانہ ہے، 1 منٹ میں وہ جوڑ دیں گے، پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کٹا تھا کہ نہیں کٹا تھا. تو اس پر بھی علماء نے بحث کی ہے کہ حضور کے زمانے میں ہاتھ کاٹا گیا تو اس کو گرم کھولتے ہوئے تیل میں ہاتھ ڈالا گیا. ایک تو خون بند کرنے کے لیے، کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا. دوسرا یہ ہے کہ جب جل جائے نا تو پلاسٹک سرجری نہیں ہو سکتی، کٹے ہوئے میں تو ہو سکتی ہے. تو اس کا معنی یہ اس کا نہیں ہے. میسور کے لوگوں نے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے. سیدنا صدیق کے نام پہ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. یہ میسور جو ہے نا، وہیں سے تھے نا یہ ٹیپو سلطان، سرنگا پٹم اور میسور، اور یہ وہی علاقے تھے. میرے والد بیمار ہیں، اللہم اشفنا واشف مرضانا. میری والدہ فالج میں ہے، اللہ ان کو بھی شفا دے. کرسی پہ نماز پڑھتی ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھتے ہیں، سپیکر کی آواز آتی ہے، ماشاءاللہ جب اپنے ملک میں جاؤ نا، ٹیلی ویژن کھول لیا کرو، اس پر بھی آواز آ جائے گی. پھر ٹیلی ویژن کو امام بنا لیا، خود مقتدی بن گئے. انا للہ و انا، جب صفے نہ ہوں، اتصال نہ ہو، نماز کیسے ہوتی آواز پہ؟ غار سور میں یا غار حرا میں صحابہ نے نفل نہیں پڑھے. ویسے آپ جاتے ہیں، اگر کسی نے پڑھ لی ہے کوئی بات نہیں ہے، حضور وہاں تشریف فرما ہوئے ہیں. آپ عمرہ کر کے زندہ آدمی کو بھی ثواب دے سکتے ہیں. معراج میں 90,000 کلام ہوا، یہ قصہ جھوٹا کسی نے بنایا ہے. کوئی 90,000 کلام نہیں ہوا، وہ تو مقام ادب تھا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم پتہ 90,000 کلام، پھر 60,000 عام کے لیے، 30,000 خاص کے لیے، اور کچھ ایسا ہے جو اس کا کسی کو بتایا ہی نہیں. انا للہ. معراج خود ایک تحفہ ہے، اور سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ نماز ہے. اس کے بعد خواتین میں سورۃ البقرہ ہے. قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں. یہ حضور کے زمانے میں جب قرآن جمع کیا نا تو 7 منزلوں پر اس کو جمع کر دیا کہ قراتیں بھی 7، منزلیں بھی 7، تاکہ انسان اگر چاہے تو روزانہ ایک منزل پڑھ لے. ورنہ کوئی پابندی ضروری نہیں، یہ آسانی کی. جیسے تم نے سپارے بنا دیے ہیں، اب یہ سپارے حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے. میں نے عمرہ کیا، جدے میں آگے حلق کیا، دم پڑ گئی، چونکہ حلق مکے میں ہی ہوتا ہے. سارا کام عمرے کا، طواف ہو، صفا ہو، حلق ہو، مکے میں ہوتا ہے. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. حج کا احرام باندھا، عرفات کیا،
مزدلفہ کیا، کنکریاں ماری، رات کو مینا بھی نہیں ٹھہرا، کوئی بات نہیں، رات مینا میں ٹھہرنا سنت ہے، لیکن جگہ ہی نہ ہو تو کوئی کیا کرے۔ میری بیوی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، سجدہ کے اشارے سے سجدہ کرے۔ وضو کے بارے میں ہر وقت شک رہتا ہے، شک نہ کیا کرو، لا حول پڑھ لیا کرو۔ جاب کے نوکری کے لیے پریشانی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا۔ بالکل یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور پاک جب آتے تھے صحابہ اٹھنے کی کوشش کرتے، حضور منع فرماتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ویسے اٹھنا جائز بھی ہے، لیکن یہ تعلیم تھی امت کے لیے۔ اٹھنا، حضور بی بی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بی بی فاطمہ حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، حضرت جعفر کے لیے حضور کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی بنا نہیں ہے، لیکن آداب یہی ہیں کہ آدمی ان چیزوں سے بچے، کیونکہ اگلا تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے پر ثواب رحمت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اپنے ملک میں صرف ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہو، عمرے پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ خام کا 1.5 لاکھ بھی خرچ کرو اور ثواب بھی وہی ملے، یہ لوگ بناتے ہیں۔ ویسے بعض علماء نے لکھا ہے، لیکن وہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کہ کعبے پہ نظر پڑے تو رحمت ہوتی ہے، قرآن پہ نظر پڑے تو رحمت ہوتی ہے، والدین کے منہ پہ نظر پڑے تو رحمت ہوتی ہے۔ میری بیوی آپ کا درد سنتی ہے لیکن میری بات نہیں مانتی، اللہ ہدایت۔ تو بابا اس دور میں یہ فتنہ عام ہو گیا ہے، شریف لوگ بڑے پریشان الجھے ہوئے۔ بس اس کا علاج بھی یہی ہے کہ دعا کیا کرو 2 رکعت پڑھ کے کہ اللہ گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو ہدایت دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ اور دوسرا علاج، اگر صحیح آپ محبت کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اس کو روزانہ 20 ریال کا کوئی ہدیہ لے کے دیا کرو، دیکھو محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ تم بھی تو خالی خولی محبت کرتے ہو نا۔ جتنی دفعہ عمرہ کرو احرام دھونا کوئی ضروری نہیں۔ بریلوی جو دیوبندیوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ ایک عالم نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، یہ جھوٹ ہے۔ ایک آدمی نے خواب آگے سنایا تھا حضور پاک کا کہ میں نے حضرت تھانوی کو کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن زبان پہ آپ کا نام آ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی مبارک خواب ہے، معنی یہ ہے کہ تمہارا پیر حضور کی سنت کا متبع اور غلام ہے۔ یہ تو خواب ہے، کوئی انہوں نے نہیں کہا تھا، تم کس سے بنا لیتے ہو؟ دیوبندیوں نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ تم خواب میں دیکھتے ہو کوئی تمہیں جوتے مارا ہے، لگتے؟ تم خواب میں دیکھو کسی لڑکی سے زنا کر رہے ہو تو تمہیں سزا ملے گی زنا کی؟ علماء پہ اعتراض کرنے کے لیے بڑی زبان ہے تمہاری۔ یہاں رہتے ہوئے طواف افضل ہے، قرآن پوری دنیا میں آپ پڑھ سکتے ہیں، طواف نہیں کر سکتے۔ شرین کا ہوا چھوٹی تھی 6 سال کی، والد تنسیق کرا کے عدالت کے ذریعے دوسری جگہ شادی کر دی، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر کسی کا بچپن میں نکاح کر دیا جائے، مسئلہ سمجھ لیں، تو وہ لڑکی جب بالغ ہو نا فوراً انکار کر دے مجھے وہ نکاح قبول نہیں ہے تو نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں خیال البلوغ، بالغ ہونے کا اختیار۔ حسنین بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ حسین نام صحیح نہ ہو تو پھر یزید رکھ لو۔ عجیب بات، یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ حسین نام ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے کہا نا کہ تم حسین نہ رکھو، یزید رکھ لو یا شمر رکھ لو۔ اللہ کے بندے، حسین سے بھی کوئی نام زیادہ اچھا ہے، حضور نے خود نام رکھا، خود عقیقہ کیا، خود تحنیک کی۔
کلمہ طیبہ پر نبی کے نام کے ساتھ خاص تھا، کلمہ تو ہر نبی کا تھا، ابتدا یہی تھی، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن حضور کا جب زمانہ آیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے عمرہ کیا، بال ایک سائیڈ سے کاٹے کتنے، اگر ٹک لگایا ہے دم پڑ گئی، اولاد نہیں ہے تو اللہ سے خود دعا کرو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کافی دوست عمرے اور حج کے اور خراب ہو جاتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ جب آدمی کو یہاں سے ٹھکرا دیا جائے تو اس نے خراب ہی ہونا ہے نا، عمرہ اور حج مقبول ہوگا تو ٹھیک ہوگا۔ یمنیوں کو دیکھا ہے وہ ٹڈے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹڈے حلال ہیں، مکڑی جس کو کہتے ہو نا، مکڑی یا ٹڈی دل وہ حلال ہے۔ جمعہ کو مبارک کہنا صحیح، بالکل صحیح ہے، برکت والا دن ہے۔ حرم عورتیں حرم میں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، فرض پڑھ سکتی ہیں، جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ آب زمزم احتراماً کھڑے ہو کے پینے کا کوئی حکم نہیں، حکم یہ ہے کہ بیٹھ کے پیو، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ وہی سوال ہے۔ ہمارے علاقے میں جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ قرآن شریف کو میت کے چاروں طرف پھراتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مسلک دیوبند والے بھی اور اہل حدیث بھی اور بریلوی بھی جنت کے حقدار، اللہ سب کو جنت نصیب کرے، تم کیوں جھگڑوں میں پڑتے ہو؟ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ اگر احرام کی چادریں ایک طرف سے سلی ہوئی ہوں کوئی حرج نہیں، الاول فالاول کا معنی ہے کہ پہلی سب پوری کرو، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ کہتا ہے کہ میں آپ کو جو تکلیف ہے اس کے لیے دم کیا کرتا ہوں، اللہ شفا دے دے، ٹھیک ہے نماز کے بعد آ کے مجھے دم کر لیں، درس کے بعد کوئی منع نہیں، ہم تو خود قائل ہیں۔ عمرے کے بعد شوہر کے بال ایک سائیڈ سے کاٹے پھر دم پڑ گئی، عورت نے کاٹے دم تو نہیں پڑے گی لیکن ناجائز ہے، اس کو بھی بالوں کو اکٹھا کر کے لے جائے، جب انتہا ہو تو آخر میں ایک پور کے برابر، تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ چنیوٹ والے آپ کو سلام کہتے ہیں، بڑی مہربانی۔ چنیوٹ کے مقامی لوگ جو ہیں وہ قادیانیوں کا بائیکاٹ نہیں کرتے، بہرحال آپ کوشش کریں، قادیانیوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اور کافروں میں اور قادیانیوں میں فرق ہے۔ اور کافر جو ہے نا، دیکھو نا، ہندو ہے وہ کہتا ہے میں ہندو ہوں، سکھ ہے وہ کہتے ہیں میں سکھ ہوں، یہودی ہے وہ کہتے ہیں میں یہودی، یہ بدبخت کہتے ہیں مسلمان ہیں، اس لیے ان سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی طالب حضرت تھانوی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ان کی کتابیں ہر فن میں ہیں، وہ جس فن کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔
اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وأمور بناتنا وأمور أخواننا وأخواتنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين. اللهم يسر أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ پوری دنیا میں، پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ہند میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.